افغان طالبان کی چلاکی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ پاکستان نے ثبوت افغان طالبان کے منہ پر دے مارے۔ بھارت میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ملا کے ضمیر کو خریدنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان پھر آمنے سامنے۔ خیبر پختونخوا میں اگر امن کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا اہم میٹر ہے، اس کو ہم ٹیک اپ کرنے والے ہیں، جس میں افغانیوں نے بڑی ایک چلاکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ افغان طالبان نے بڑے پکڑے گئے ہیں، بڑے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انڈیا کا رخ کریں گے۔ انڈیا میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کو ٹیک اپ کریں گے، وہ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر پاکستان کا رخ کریں گے۔ پاکستان سے بھی بڑی گرم خبریں ہیں، سیاسی خبریں ہیں، جس میں خاص کر مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کچھ تابڑ توڑ حملے کیے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مریم نواز صاحبہ پہ، اس کو خبر کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی بات کریں گے۔ تھوڑا سا ہم ایک ریکیپ آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ آج سے تقریباً 5 سے 6 ولاگ پہلے ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں استنبول میں مذاکرات جاری تھے۔ وہاں پہ جو افغان طالبان ہیں، اچھا یہ جو فائنل راؤنڈ ہوا ہے اس سے پہلے جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، جن کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی مہاجرین ہیں، پاکستانی پناہ گزین ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں۔ تو ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، جو وہاں پر پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا مذاکرات کا، اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے انہیں منہ پر کہہ دیا، اور قطر اور اس کی ترکیہ کی قیادت کے سامنے، کہ بھائی یہ کون سے وہاں پر پناہ گزین ہیں ہمارے، جو بارڈر کے ذریعے پاکستان میں داخل ہونے کی بجائے یہ اس پہ جو وہ ہے تورکھم بارڈر ہے یا جو چمن بارڈر ہے، جس کے اندر باقاعدہ کراسنگ گیٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پر اس سائڈ پہ کسٹم حکام بیٹھی ہوئی ہیں، پاکستانی سائڈ پہ بھی ایک کسٹم کے یہاں پر دفاتر ہیں، باقاعدہ چیک ہوتا ہے، چیک ان ہوتا ہے، چیک آؤٹ ہوتا ہے، کوئی ویزا ہے، کوئی ٹکٹ ہے، کوئی سٹیمپ ہوتی ہے، اس کی بجائے یہ جناب خاردار تاروں والا وہ جو بارڈر ہے وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلحہ کے انہوں نے جناب بندوقیں انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں، اور چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے سامنے چلاکی نہ کریں۔ اچھا، آریانہ ایک نیوز ہے، آریانہ نیوز افغانستان کی ایک نیوز ہے، نیوز چینل ہے، نیوز آؤٹ لیٹ ہے۔ انہوں نے جناب ایکس پر ایک پیغام لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اسلامک ایمریٹ آفر ٹو ڈیپورٹ مائیگرنٹس، پاکستان ریجیکٹڈ پرپوزل۔ آپ نے جناب آفر کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم ڈیپورٹ کریں گے۔ پاکستان نے وہاں پر واضح جناب اعلان کیا ہے بھائی ان کو ڈیپورٹ نہ کریں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ تحریک طالبان پاکستان کی قیادت ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب ان کے نائب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کا جو مین جو سرگنا تھا وہ تو مارا گیا ہے، وہ جو محسود تھا۔ آگے ہم انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا میں بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، انسانی المیہ ہے، انسانیت کی خبر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی وہ جو ایک کنفلکٹ مائنڈ سیٹ ہے، یا پھر وہ ہم کہیں کہ بھائی وار زون میں بیٹھ کے یا وہ وار مانگرنگ اپروچ نیور، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ خبر صرف اور صرف انسانی حقوق کی بنیاد پر اس کو آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اچھا، بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں ایک مندر میں پوجا کے دوران بہت بڑی بھگدڑ مچی ہے، جس میں کافی زیادہ کل تک کی یہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 20 لوگ ہلاک ہو گئے تھے اس میں، اور تقریباً یہ 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ حکام کے مطابق حادثہ مندر میں گنجائش سے زائد افراد کی موجودگی کے سبب پیش آیا ہے۔ اچھا، یہ جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں، آندھرا پردیش کی جو اتھارٹیز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مندر میں تقریباً 2000 لوگوں کی گنجائش ہے، لیکن وہاں پر 25,000 لوگوں کو داخل ہونے دیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ بڑی اس کے اوپر انٹرنیٹ میں بڑا ایک طوفان آیا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر خبریں چل رہی ہیں۔ اس میں جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں انہوں نے بھی اس کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو آندھرا پردیش کی وہ جو اتھارٹیز ہیں، اب تک یہ ہے کہ اس کو مندر کو خالی کروا لیا گیا ہے اور حالات وہاں پر کنٹرول میں ہیں۔ یہ انڈیا سے خبر تھی، ہم نے سوچا کہ اس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، کافی زیادہ وہاں پر اموات ہو چکی ہیں، اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آگے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں AJK آزاد جموں اینڈ کشمیر، اچھا انڈیا والے اس کو POK کہتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، اور انڈین جو کشمیر ہے اس کو پاکستانی سائڈ سے IOK کہا جاتا ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر۔ اچھا چلیں، IOK POK یا AJK تو ہم کہتے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ اچھا، اس میں وزیر اعظم کے خلاف وہ جو تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی، ہم نے اس کے اوپر کافی سارے ولاگ کیے ہیں۔ وہ جو ایک غیر جمہوری جنابی اقدامات ہیں، اندازہ لگائیں کہ 4 سال میں 4 مرتبہ وہاں پر حکومت گرائی گئی ہے، یہ 4تھی مرتبہ ہے، 4th اٹیمپٹ ہے۔ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے ہی
اب نون لیگ اپنے جناب وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے لگی ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کے وزیر اعظم ہیں, ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اب یہ سوچنے کا مقام ہے. لیکن آج کے ولاگ میں یہ جو خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں وہ بڑی حیران کن ہے. وہ ان چیزوں کے متعلق نہیں ہے, وہ بڑی اس سے ہٹ کے خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 6 سے 7 وہاں پر جو وہ ہے نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں, انہوں نے فارورڈ بلاک جو کہ جو فریال تالپور صاحبہ نے اس میں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر اس کی وہ قیادت کی تھی, وہاں پر فارورڈ بلاک بنایا گیا تھا. 6 سے 7 جو پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. اور اب یہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑنے لگا ہے. تقریباً 2 ہفتے تک ایسا لگ رہا ہے کہ 2 ہفتے, اچھا یہ پیپلز پارٹی کا یہ آفیشیل بیان بھی ہے, کم سے کم 2 ہفتے تک بھی یہ تحریک عدم اعتماد ہے اس کو جناب مؤخر کر دیا گیا ہے. اب وہ جو پی ٹی آئی کے وہ جو لوٹے ہیں, وہ جو لوٹا کریسی کے تھرو معاملات آگے چلانے والے تھے, ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. انہیں جناب پیپلز پارٹی کی قیادت سے جناب کہا ہے کہ ہم اب کس منہ سے اپنے حلقے میں جائیں گے, لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ بھی تحریک عدم اعتماد اگر نہیں لانے والے تو ہماری سیاست تو جناب وہ کھڈے لائن لگ گئی ہے نا. اب باقاعدہ وہ جناب پریشان ہیں. فارورڈ بلاک کے چند اراکین نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی جلد بازی کا فیصلہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اب تو بھائی وہ ننگے ہو چکے ہیں, جائیں جواب دیں. پاکستان سے جو اہم ترین خبر ہے آج کے ولاگ کی وہ ہے مریم نواز صاحبہ اور مولانا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق ہے. اس میں ہم تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں اس خبر کو. چند دن پہلے ہم نے آپ کے سامنے خبر, بلکہ کل کے ولاگ میں بھی اور پرسوں کے ولاگ میں بھی ہم نے اس خبر کو کور کیا تھا, جس میں مریم نواز صاحبہ جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, انہوں نے جو پنجاب کے جو امام ہیں, امام مساجد کے جو امام ہیں, ان کو ان کا جناب کوئی وظیفہ مقرر کیا ہے. پہلے خبروں میں یہ آ رہا تھا کہ 10,000 ہے, بعد میں یہ بھی خبروں کی زینت بنا کہ جناب 15,000 ہے. اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے علماء کرام کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم بڑے باضمیر لوگ ہیں اور ہم اپنی جو مساجد ہیں, اپنے معاملات ہیں, آپ کے انڈر نہیں رکھنا چاہتے. اچھا, اس میں بعد میں ہم نے بھی ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ترکیہ کا ہم نے کیس اسٹڈی رکھا تھا کہ ترکی میں جو مساجد ہیں, مدارس ہیں یا جو مذہبی معاملات ہیں وہ ریاست کنٹرول کرتی ہے, اور ترکی میں 97% مسلمان ہیں, اور ترکی میں ریاست کی زیر نگرانی وہاں پر امام جو وہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہ جو امام ہوتے ہیں ان کو یورپ میں, مغرب میں ان کو جناب بھیجا جاتا ہے ریاست کی زیر نگرانی. اندازہ لگائیں کتنا ایک منظم ان کا نظام ہے, کتنا منظم معاملات ہیں, اور ترکی کہاں پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور وہاں کے جو مذہب ہے, وہاں کی ان کی جو ترتیب ہے, کوئی یہاں پہ جس طرح فتوے جاری ہوتے ہیں جناب, یہاں پر کوئی مدر پدر آزاد ہے جناب. ہر کوئی مذہب کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ تبلیغ کرو اسلام کی, مذہب کو پھیلاؤ. لیکن یہاں ہم مذہب کے اوپر ہی, مسلمان ہونے کے ناطے مذہب کے اوپر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اسلام کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ کسی اور فرقے کا بندہ نہ بیٹھا ہو, یہ بریلوی نہ ہو, یہ اہل حدیث نہ ہو, یہ جناب دیوبندی نہ ہو. ممکن ہے ان کے خلاف وہ ٹکراؤ ان کے ساتھ نہ ہو جائے, ہمارے اوپر کوئی فتوے جاری نہ ہو جائیں. ہمیں اپنی فیملی یا ہم اپنی جان ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے. اسی وجہ سے یہ جناب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بھی یہی کہا تھا کہ جناب آپ ہماری ضمیر کو جناب نہ خریدنے کی کوشش نہ کریں. پہلے بھی یہ کوششیں کی گئی ہیں, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے فرمایا ہے کل کے اپنے اس میں بیان میں. آج جناب کچھ زیادہ آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم تو علماء کو 25,000 دینا چاہتے ہیں, یہ کس مد میں ملا کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں. ملا کے ضمیر کو ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ مدارس کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے, ہمیں قومی دائرے میں آنے کا کہا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علماء کو 25,000 روپے دینا چاہتے ہیں, علماء کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ کس مد میں ملا کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں. ریاست کو پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے. چلیں ریاست کی وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہاں پہ بھی تو صابرے آپ کے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پھر وہاں سے نکال دیا جائے, ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے, یا اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ جو حیثیت ہے, آئینی حیثیت ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. یہ آپ کے لیے سوال ہے. وہاں بھی آپ کے انہی شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی جناب انہی جو فرقے ہیں یا انہی مسلک کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ 4th شیڈول میں آپ کا نام ڈال دیں گے, بھاڑ میں جائے 4th شیڈول. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بھی پرسوں ایک بڑا افسوسناک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ محترمہ یہ جو آپ کی آفر ہے یہ ہم آپ کے منہ پر مارتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ جو اخلاقیات ہیں ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے کوئی اچھی مثال قائم کریں. عورت کے متعلق یا اس طرح کی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنا انہیں زیب نہیں دیتا. ان کے بہت بڑا قد ہے.
बड़े कद काठ वाले, बड़े एक ज़ीरक किस्म के सियासतदान भी हैं, और ये है कि मजहबी उनकी बहुत बड़ी, वो उनके बकौल तकरीबन 7 से 8 लाख जो आइम्मा हैं उन्होंने इनके हाथ पर बैयत की हुई है। भाई आप थोड़ा सा ज़बान का इस्तेमाल, गैर पार्लिमानी अल्फाज तो इस्तेमाल ना करें। आपके मुंह पर मारते हैं, भाड़ में जाए, भाई ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है? आप हमें तो मोरद इल्ज़ाम ठहराएं कि भाई ये जो लिबरल हैं, ये खुले दिमाग वाले लोग हैं, ये इनका जो ईमान है ये भी इनके ऊपर, आप हमारे ऊपर फतवे भी जारी करते हैं जनाब, हमारे ईमान पर भी शक होता है, लेकिन हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। खैर, आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं, KPK से है। अब उसमें सुहेल खान अफरीदी ने कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी। उन्होंने बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और उसके अलावा ANP के जो वो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं एमल वली खान साहब, और उसके अलावा आफ्ताब शेरपाओ, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनसे रब्ते किए हैं। अच्छा, अमीर मकाम से भी उन्होंने रब्ता किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़ीर भी हैं आजकल, उन्होंने कहा कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो जमहूरियत है, जमहूरियत में इख्तलाफात जो होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है, और यह है कि जो अमन है, अमन आमा, वो एक हमारा मुश्तरका मामला है। आएँ बैठें, इसके ऊपर मामलात हम तय पाते हैं, कोई लाहे अमल हम तरतीब देते हैं, फ़ौज को शामिल करते हैं, हम जो मसले मसाइल हैं मिल बैठ कर, सूबे के मफाद में, फ़ौज के मफाद में, मुल्क के मफाद में, आएँ मिल बैठ कर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उसमें मुत्तफ़िक का जो भी फैसला होगा उसको सामने रखा जाएगा, उसको मिनवान उसको तस्लीम किया जाएगा। अब ये है कि जनाब इसके ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग होना शुरू हो गई है। अब इख्तियार वली खान साहब एक हैं, उन्होंने जिस तरीके से, अच्छा ये KPK जो चैप्टर है मुस्लिम लीग नून का, ये गालिबन उनके सदर हैं या पेशावर के सदर हैं। अच्छा, ये इन्होंने जनाब एक बयान जारी किया। कल इन्होंने कहा है कि ये सुहेल खान अफरीदी हैं, ये जनाब अपने जो बानी है, बानी PTI इमरान खान साहब, उनके इश्क में, उनके सहर में, उनमें मुब्तला हैं, और इनका दिमागी तवाज़ुन मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह खबर चली है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिमागी तवाज़ुन वाला फ़र्क, ये जो लफ्ज़ है ये नहीं चला। उन्होंने कहा है कि जनाब उनके सहर में मुब्तला हैं, उनके इश्क में मुब्तला हैं, और ये है कि ये सज़ा याफ्ता कैदी से कैसे अपनी काबीना तश्कील देने का मशवरा कर सकते हैं। अदालती फ़ैसला है, हुकूमत साजी में कैदी का अमल दाखिल नहीं होगा। अच्छा, आगे ये है कि क्या रियासी इदारों पर हमला आवर होना, सिक्योरिटी एहलकारों को गाड़ी के नीचे कुचलना दहशत गर्दी नहीं है। अब ये अमन व अमान की बात हो रही है, और भाई ये नून लीग का भी अपना जो किरदार है, अब सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिन्होंने चढ़ाई की थी, फिर ये वो बात निकलेगी तो बात बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वाले अगर बात करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले यही जो इनके अल जुल्फ़कार इनकी तंजीम थी, इन्होंने ही जनाब वो तैयारा हाईजैक किया था, क्या कुछ किया था। आगे बढ़ते हैं भाई, ना बातें करें। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जब शहीद किया गया था, उसके बाद जो फसादात फूट पड़े थे, उसकी क्या नोयत है, वो थोड़ा सा उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने एक एतराज़ उठाया है, वो जो मेन खबर है आज के जनाब इस व्लॉग में जो हमने उसको ऐड किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं बन सका तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। जनाब इख्तियार वली खान साहब, आप थोड़ा सा असम्बली का रिकॉर्ड उठाएँ, असम्बली की प्रोसीडिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब वहाँ पर हुकूमत थी मरकज़ में, जो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर यही सेम बयान दिया था। और उस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, उन्होंने उनको इंटरप्ट करके और उस वक्त उनसे कता कलामी की इजाज़त मांग के उन्होंने ये कहा था क्योंकि ये सवाबी से बिलोंग करते हैं असद कैसर साहब, उन्होंने अपने ज़िले की 5 यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने नाम लेके बताया कि जनाब मैं जब वहाँ का वज़ीर आला था मेरे दौरे हुकूमत में, अच्छा मर्दान और पंजाब उसकी सवाबी दोनों की उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि 2 अज़ला में 5 यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। और फ़ौरन जनाब वो वज़ीर आज़म, आज के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो उस वक्त फिर आएँ बाएँ शाएँ करने लग गए और बात को उन्होंने कवर करके जनाब आगे जनाब बढ़ दिए। सियासी मामलात में ऐसे ही चलता है, आपके अंदर आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, आर्ट ऑफ सर्वाइवल होना चाहिए, आर्ट ऑफ जो पॉसिबिलिटीज़ है। जब तक ये वैल्यूज़, ये जो पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप में अभी तक ये नहीं आई तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।